وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 28. آج کا موضوع کیا اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی رب ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور اپنے فضل سے انہیں ان کی دعا سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے روزی کشادہ فرما دے تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرنے لگیں، لیکن وہ ضروریات کے اندازے کے ساتھ جتنی چاہتا ہے اتارتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے خبردار ہے، خوب دیکھنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 28. لفظی ترجمہ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ جو نازل فرماتا ہے بارش کو، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا جب کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور وہی کارساز اور تعریفوں والا ہے، تعریفوں والی ذات ہے. سامعین کرام، اللہ تعالی بندوں کو اپنی قدرت اور اپنی نشانیاں، اپنی قدرتیں اور اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں. اور اس کا سامعین کرام ہمارے پشتوں میں بھی ایک مثال ہے کہ خدای چالی دل نے ہو پا قدرتو نہیں پیجن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتوں کے ذریعے پہچان ہوتی ہے. اور ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے سامعین کرام، اگر ہم سوچیں سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں دنیا میں بھی، یعنی ہم ایک آرکیٹیکٹ کو جبھی اس کا کمال ہم دیکھ سکتے ہیں جب اس کا آرکیٹیکچرنگ کا ایک نمونہ دیکھ لیں.
کاغذوں میں تو اتنا پتہ نہیں چلتا نا، عملی طور پہ ہم کسی کا کوئی کارکردگی کا کوئی نمونہ دیکھیں تو ہمیں پسند آتا ہے۔ ایک فوجی دستہ ہے، وہ یعنی اپنی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو باتوں میں اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ اتنا اچھا دستہ ہے، اس کے اتنے اچھے وہ ہیں، وہ جو بھی ہیں، تو لیکن جب وہ اپنی پریکٹیکل ایک پریڈ ہوتی ہے اس کی دستے کی، سلامی ہوتی ہے اس میں، یہ وہ اور مارچ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ نشانیوں کو دیکھ کے ہی کسی کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بات اور ہے سامعین اکرام کہ نشانی یعنی ابتدا میں یہ بات کروں گا کہ انسان جھکتا جب ہے کسی کے سامنے تو وہ کیوں جھکتا ہے؟ وہ اس میں کوئی نشانی دیکھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورج دیوتا یا سورج بنسی، چندر بنسی، اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ جاپان والوں کا وہ جو ہے اب بھی میرے خیال سے سورج دیوتا کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم جو تھی، تو وہ اس کا بڑا دیوتا جو تھا وہ سورج تھا۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ آپ کسی میں کوئی طاقت دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں سامعین اکرام، ہم نے عام طور پہ جو دولت کے سامنے سر جھکا دیا ہے، یہ میں ایک سادی سی بات کر رہا ہوں لیکن آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی دولت، سونا، چاندی، اس کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ دیکھیں بالکل، میں تو پاکستان کی حالت بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ہے، بالکل دھڑلے سے حرام خوری کی جاتی ہے، حرام مال کو کھایا جاتا ہے بڑے شوق سے۔ کیا اس میں آپ طاقت دیکھتے ہیں؟ اس کی نشانی یہ ہے، کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں دولت کی؟ یعنی عبادت کا مطلب یہ ہے اس کے سامنے آپ کیوں جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی دولت دیں گے تو مکان مل جائے گا، دولت دیں گے تو گاڑی مل جائے گی، دولت دیں گے تو عہدہ بھی مل سکتا ہے، دولت دیں گے تو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلہ مل سکتا ہے۔ اسی طرح دولت ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہ ایک نشانی ہے دولت کی، پھر ہم دولت کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر کیا نعرہ لگاتے ہیں، یا بے ایمانی تیرا آسرا۔ تو انسان اسی طرح سارے جو ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیتے ہیں، ایک حسین عورت ہے، ایک لڑکا شادی کر رہا ہے، وہ حسین لڑکی، تو اس کی اب وہ ضد پہ اڑ جاتا ہے، یا امی ابو کو کہتا ہے میں نے تو بس حسن کا ایک نمونہ دیکھا ہے، میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے۔ تو کیا دیکھیں، وہ حسن ایک نشانی ہے، اس کے بال ایسے، اس کی آنکھیں ایسی، اس کی ناک ایسی، اور یہ اس کا رنگ ایسا، یہ نشانیاں۔ میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، لیکن آپ کو میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ بھئی اللہ کی نشانیاں دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کا جو اس نے حسن بنایا ہے، سبحان اللہ، جو حسن بنایا ہے کائنات میں۔ یہ پرندے ہیں، رنگا رنگ پرندے ہیں، تتلیاں ہیں، رنگا رنگ رنگا رنگ رنگا رنگ رنگا رنگ۔ اس کی یہ دیکھو، یہ کس نے بنایا ہے؟ حسن کا خالق کون ہے؟ اللہ کی قدرتیں۔ بہرحال یہ مضمون جو ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرتیں، کیونکہ انسان نشانیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھ سے بھی بعض لوگ جو ہیں، بعض اوقات یعنی جو میرے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی یہ ظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی باطن کی نشانی ہم دیکھیں تو اس کے سامنے جھکیں۔ یعنی کہنے کا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، اب جو باطن ہے تو اس کے کوئی نشانی، کچھ تھوڑی سی کچھ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، سوچ اور سمجھ کو درست رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ قدرت، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے ظاہر، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ بھنڈی، توری، سبزی کی دکان میں کھڑے ہو جائیں، ہر ایک سبزی کا رنگ الگ ہے، بناوٹ الگ ہے، ٹیسٹ الگ ہے،
کوئی میٹھی ہے، کوئی کھٹی ہے، کوئی وہ ہے پھلوں کی دکان، یہ اللہ کی، اور یہ سب کی پروڈکشن ہو رہی ہے مٹی سے. سبحان اللہ. تو دیکھیں میں یہ مضمون ہمارے لیے ہے. ہم تو اس مضمون سے گزر جاتے ہیں کہ یہ تو 590 کا ہے، کافروں اور وہ نہیں. اصل میں تو ہم نے اللہ کے سامنے ہم نے سر نہیں جھکایا. تیرے ہونے کا میں اظہار ہوں، میں تماشائی نہیں دیدار ہوں. سبحان اللہ. تو یہ تصور تھوڑا سا درست کرنا چاہیے اپنا، کہ ہم غیر تو موجود ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے. لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں. تو اب بات یہ ہے، دیکھیں یہ اس میں بہت بڑا نقطہ ہے نا. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کو ایک شعر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا، کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو دیکھیں ہم نے ہمارا جھکاؤ ہے میٹیریل کی طرف، اور میٹیریل کو ہم اللہ سے علاوہ کوئی چیز سمجھتے ہیں. یہ بات تو غلط ہے، یہ اپروچ غلط ہے. ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں. جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس سب ماحول اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. جیسے کہ آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں، پہلی آیت جو تھی وہ یہ ہے کہ دیکھو بارش کا نظام، دیکھو یہ بارش، یہ واٹر سرکل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ایک عظیم الشان حکمت ہے اس میں. بارش آسمان سے، بارش سمندر یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو یہ بارش جو برس رہی ہے، یہ سمندری بخارات، یعنی یہ سمندر سے ہم پہ پانی برسایا جا رہا ہے. ایسا تو ہم نہیں سوچتے عام طور پہ، خاص طور پہ جو نہ سوچنے والے ذہن ہیں وہ سوچتے نہیں. بس وہ تو بس ایک چیز کے ظاہر کے پیچھے بڑھ گئے ہیں، باطن کے پیچھے. یہ سمندر کا پانی ہم پہ برس رہا ہے. یہی ہے نا، بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں اس کو لے کے چلتی ہیں، اور پھر یہ سارا سرکل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں. بادل بن جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو برسا دیتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے جو سمندر سے پانی اٹھا کے ہم پہ بارش برساتی ہے؟ اللہ. تو دیکھیں یہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی ہے جو بارش برساتا ہے، بارش نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وَهُوَ الْوَلِي، اور وہ کارساز ہے. ولی کا مطلب تمام انتظام اس کے پاس ہے، تمام انتظام جو ہے اس کے پاس ہے. ولی کے معنی یہاں یہ ہے الحمید، اور بہت تعریفوں والی ذات ہے وہ الحمید. اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے، از خود ہے. یعنی آپ ایک مثال کے طور پہ ایک خوشبو ہے، بہت اچھی ہے. اب آپ اس کی خوشبو کی تعریف کریں یا نہ کریں، وہ تو خوشبو ہے، تو وہ کمال تو اس میں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی تعریفوں کا محتاج نہیں ہے، غنی عن العالمین ہے. اور لیکن یہ ہے کہ وہ ذات ہی تمام خوبیوں والی ہے. تو اچھا، اب یہ مضمون میں تھوڑا سا آپ کو یہ سیاق و سباق سے اور مضمون یہ شان نزول کے حساب سے تھوڑا سا یہ مضمون ابھی چلا آ رہا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں وہ ہے. اور پھر اس میں بہت سی اللہ تعالیٰ جو ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، ٹھیک ہے. اور بہت سے اللہ تعالیٰ اپنے یعنی قدرتیں بیان کر رہا ہے، اپنے اختیارات اور اپنی ربوبیت بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس کا ایک مضمون ہے، اس کی ایک تمہید ہے سامعین کرام، اور وہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے. ہم سے بھی اللہ تعالیٰ یہ توقع رکھتا ہے، مجھ سے اور آپ سے، کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا دیں،
اس کی خلاقیت کو تسلیم کر لیں، اس کی ربوبیت کو تسلیم کر لیں، اس کی طاقت و قدرت کو تسلیم کر لیں، اور تمام خیر و شر جو ہے اس کا واحد اختیار مند جو ہے ایک ذات کو ہم سمجھ لیں، کون؟ اللہ، النافع الضار، نفع دینے والی ذات، نقصان دینے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ہے سامعین کرام۔ اب اس میں دیکھیں عام طور پہ تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نفع کیسے دیتا ہے، نقصان کیسے دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نشانیوں سے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ بارش نہیں برس رہی مثال کے طور پہ، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے اور ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے دعائیں کرنے لگتے ہیں اور کچھ صدقے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہے کہ سبیلیں لگا دی جاتی ہیں ٹھنڈے پانی کی، اب پتہ نہیں اس میں حکمت کیا ہے، آیا وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، یا جو بھی ہے، مجھے نہیں معلوم اس کی بنیاد کیا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی شربت، یعنی جب بارش مانگتے ہیں نا لوگ، عام لوگ، میں اپنے عام یہ دیہاتی ماحول وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، تو پھر یہ ہے کہ بازاروں میں جو ہے چندہ کیا جاتا ہے اور پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، شربت لیا جاتا ہے چینی برف ملا کے اور لوگوں کو فی سبیل اللہ پلایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سڑک پہ بعض اوقات بچے جو ہیں روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک گاڑی والے سے پیسے بٹورتے ہیں اور پھر وہی شربت بنا کے وہ دیتے ہیں، یعنی گاڑی والوں کو دیتے ہیں مفت۔ تو اچھا، تو اسی طرح پھر آپ استسقاء کے لیے نکلتے ہیں، بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد دعائیں ہوتی ہیں۔ وہ اچھا، یعنی بارش کی ضرورت ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی مثال کے طور پہ، تو پھر آپ یہ ہیلے اور جو اسباب ہیں تلاش کرتے ہیں۔ تو بات تو صحیح ہے، یعنی بات جو ہے بالکل صحیح ہے کہ ایسے ہی کرنا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں ہے قنطو، جب وہ مایوس ہو گئے، یعنی مایوسی کا یہ درجہ نہیں ہوتا کہ اب بارش ہوگی نہیں، لیکن یہ ہے کہ انتظار لمبا ہو جاتا ہے بارش کے لیے، پہلے دعائیں اور پھر دعائیں طویل ہوتی رہتی ہیں اور پھر یہی اسباب وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن بارش پھر نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بارش، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ، اور اپنی رحمت کو پھر پھیلا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، بارش ایک طاقت برساتی ہے، ایک طاقت فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے بارش آج برسانی ہے۔ رم جھم کی لڑی لگ جاتی ہے، بارش کا نزول شروع ہو جاتا ہے، چہرے کھل اٹھتے ہیں، خوشیاں آ جاتی ہیں چہروں پہ، ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، سہانا موسم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون ہے طاقت؟ سوال یہ ہے، اللہ۔ بس اس اللہ کو آپ محسوس کریں، اس ذات کو محسوس کریں۔ جو بارش برسا رہی ہے، اللہ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ ذات کارساز ہے، الولی۔ تو اسی طرح یہ جو کارسازی ہے، یہاں ولی کے الفاظ ہیں بہت یعنی پر حکمت الفاظ ہیں۔ یہ کارسازی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو میں کر رہا ہوں، سامنے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ تو میں کر رہا ہوں، وَهُوَ الْوَلِي۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اگر ہم اپنی زندگی میں بھی محسوس کر لیں، میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری صورت کس نے بنائی، مجھے خوراک کون دے رہا تھا ماں کے پیٹ میں، میرے اعضاء کون بنا رہا تھا ماں کے پیٹ میں، میری جلد کا رنگ کس نے بنایا ہے، میرے اعضاء کس نے درست کیے ہیں، سبحان اللہ۔
دنیا میں آنے سے پہلے میری خوراک کا انتظام کس نے کیا ہے؟ بولیں اللہ، کوئی اور ذات تو نہیں ہے نا؟ ابھی اس وقت میری کارسازی کون کر رہا ہے؟ کون میری حفاظت فرما رہا ہے؟ اللہ۔ رزق مجھے کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ میری حیات اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ تو اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف ٹوٹلی رخ پھیرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تو یہ دیکھیں، یہ مضمون ایسا ہے، اتنا پیارا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں ہمیں بتا رہے، اپنی خلاقیت بتا رہا ہے، اپنی ربوبیت بتا رہا ہے۔ اور ولی الحمید، تمام تعریفوں کا واحد مالک جو ہے، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ بہرحال یہ مضمون ہے، سامعین کرام ذرا سوچئے گا اس پہ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ۔ لفظی ترجمہ، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، خلق السماوات والارض، پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، وما بث فیہما من دابہ، اور جو اس نے اس کے درمیان زمین اور آسمان میں جو جاندار پیدا کیے۔ دابہ ہر وہ ذی حرکت شے، ذی روح اور ذی حرکت شے کو کہتے ہیں دابہ، جاندار۔ یہاں چوپائے کا لکھا ہے، بہرحال جو بھی ہر قسم کے جاندار۔ یہاں صرف ایک، اچھا، وہ علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جب چاہے گا ان کو جمع کر دے گا۔ جو بھی جاندار ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور زمین و آسمان، اور اس میں جو بھی جاندار ہیں، اس میں ایک نقطہ ہے سامعین کرام کہ یعنی ضمنی طور پہ، اگرچہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آسمانوں میں بھی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور کروں پر بھی کوئی جاندار موجود ہیں۔ اور میں لفظی طور پہ اگر آپ کو بتا دوں کہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں پھیلا رکھے ہیں، اس میں جاندار، یعنی اس میں فیہما، ان دونوں میں، یعنی فیہما تثنیہ کا صیغہ ہے، یہاں دو چیزیں بیان کی ہیں، آسمان اور زمین۔ یعنی فیہما مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں بھی جاندار موجود ہیں۔ اب اس کی حیثیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، کیا نہیں ہے، ہمیں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری تک مکلف ہیں، اس کی زیادہ تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں حکم ہے نہ ضرورت ہے۔ تو بہرحال بس اتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اشارہ فرمایا ہے کہ مخلوق موجود ہے آسمانوں میں، زمین میں، اور آسمانوں میں اللہ کی دابہ، جاندار، جانور لگا لیں، انسان بھی ایک جانور کی مثال ہے، یعنی تو وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اچھا، اب اس میں یعنی یہ تو ایک ضمنی نقطہ تھا، اس میں اور سوچنا آپ چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ اگر یہاں مخلوق ہے تو کہیں اور بھی ہے، لیکن اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے لیے اس میں وہ دیکھیں گے، وَمِنْ آیَاتِهِ سے ہم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کا یعنی ہم شروع کرتے ہیں، اس پہ سوچنا اور سمجھنا شروع کرتے ہیں۔
اب اس میں وہی مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یہ اتنی وسیع اور عریض کائنات اللہ تعالیٰ نے، یعنی یبدئ الخلق کے، والذی یبدئ الخلق ثم یعیدہ، دوسری جگہ ہے کہ اس نے ابتداءً پیدا کی ہے بنا کسی میٹیریل کے، اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے۔ ہم سوچتے ہیں تو ہماری عقل تو عاجز ہے کہ بنا میٹیریل کے ہم ایک تنکا بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک ذرہ بھی، کچھ بھی نہیں کر سکتے بنا میٹیریل کے۔ یہ جو ہم اپنی چیزیں بناتے ہیں یہ وہ نا، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی بنا میٹیریل کے ہم کچھ بنا سکتے ہیں یا انسان کچھ بنا سکتا ہے، نہیں، ذرہ بھی نہیں بنا سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع اور عریض کائنات بنائی ہے۔ لیکن یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ کتنی بڑی قدرت والی ذات ہے۔ اور وہ جو آیت آتی ہے اس کو یاد کریں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، طاقت ہے، قدرت ہے۔ اور یہ جو تخلیق السماوات والارض ہے، دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی سوچنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ہر جگہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تخلیق آسمان اور زمین یہ کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے، بنا کسی میٹیریل کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس میں دوسرا میسج کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب چاہے ان سب کو جمع کر دے گا۔ اب اس میں ایک زبردست پیغام ہے آخرت کا، یوم آخرت کا۔ ہمارے لیے تو، انسان کے لیے تو مشکل ہے، میں نے تو کہا تو انسان کے لیے تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں انسان کے لیے تو اس میں کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے، یہ تو بالکل ڈن بات ہے۔ یہ تو انسان جو کچھ کر رہا ہے یہ تو دستیاب وسائل میں کچھ یعنی چیزوں کی شکلیں بنا دیتا ہے۔ لوہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان لوہے کو گرم کر کے ڈال کے موٹر کار بنا دے، ہوائی جہاز بنا دے، ٹینک بنا دے، جو بھی بنا دے، لیکن یہ انسان وسائل کا محتاج ہے، اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، سبب کا محتاج نہیں ہے، مسبب الاسباب ہے وہ۔ اچھا، اس میں جو نقطہ ہے سامنے کا وہ کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، یہ وہ نقطہ ہے جس سے ہم عملاً انکاری ہیں، یہ وہ نقطہ ہے جس سے ہم عملاً انکاری ہیں۔ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس قسم کے لوگوں میں رہ رہے ہیں، یہ روز قیامت کے قائل نہیں ہے۔ کیا؟ روز قیامت کے قائل نہیں ہے۔ یہ نہ جنت، یہ مسلمان نہ جنت مانتا ہے، نہ دوزخ مانتا ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا مانگتا ہے، نہ قبر کی زندگی پر اس کا ایمان ہے، نہ تقدیر پر ایمان ہے اس کا، نہ توحید پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، لفظی طور پہ ہے، اگر کچھ ہے تو وہ لفظی طور پہ ہے، اور لفظی طور پہ کچھ یعنی دل سے یقین نہ ہو تو الفاظ کچھ معنی نہیں رکھتے قرآن کے حساب سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ بہرحال یہ مضمون تھوڑا سا انشاءاللہ اگلے درس میں بھی اس پہ بات کریں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو نازل فرماتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا، جب یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، وینشر رحمتہ، اور اپنی رحمت کی
پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کارساز اور تعریفوں والی ذات ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ It is He who brings down the rain after they have despaired, and unfolds His mercy. He is the guardian, the praised. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔